السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی ایک ویڈیو جو سامنے آئی ہے، قاری ابو بکر صاحب کے والد صاحب نے وہ راز بتا دیے کہ جن کی وجہ سے وہ پوری دنیا پر چھا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے پھر بات کریں گے اس پر۔ اب ایک دو سوال میں ان کے والد محترم سے، جو آج سے پہلے کسی بھی پلیٹ فارم پہ سامنے نہیں آئے، انہوں نے ہمیں اجازت دی، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ بڑا مختصر سوال آپ سے، گھر میں ماحول کیسا دیا ہوا ہے ابو بکر صاحب کو؟ آیا موبائل فون کا استعمال جس طرح عام بچے گھر میں کرتے ہیں اس طرح، یا کہ کوئی خاص ٹائم رکھا ہوا ہے ان کے لیے آپ نے موبائل کا استعمال کرنے دیتے ہیں؟ یعنی گھر میں کیسا ماحول ہے؟ جی جی دیدار کرنا چاہتے ہیں حباب آپ کا، تو جزاک اللہ۔ آپ حباب بیٹھیں، آپ کوئی بھی نہ کھڑے ہوں، آگے ہیں سٹیج پر آگے ہیں۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی سوال یہ تھا کہ گھر میں ابو بکر صاحب کا آپ نے کیسا ماحول دیا ہے؟ موبائل کا آزادانہ طور پر استعمال کرنے دیتے ہیں جس طرح عام گھروں میں بچے کرتے ہیں، یا ان کے لیے آپ نے کوئی ٹف پوزیشن رکھی ہوئی ہے؟ گھر میں ان کا ماحول کیسا رکھا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سب حضرات کا مشکور ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ایسی بہترین محفل سجائی۔ اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ موبائل ابو بکر کو استعمال کس حد تک کرنے دیتے ہیں؟ جی جی باقی ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، تو الحمدللہ ہم نے موبائلس کو اچھا استعمال کیا۔ میں خود بھی تلاوت قرآن حضرات کی سنتا تھا، اور ماشاءاللہ جب چھوٹا تھا بالکل تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور تلاوتیں سنتا، وہاں سے اس کا شوق بڑھا۔ یعنی انہوں نے کافی حد تک موبائل سے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا۔ تو موبائل ابھی فی الحال ان کے استعمال میں نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت ان کو استعمال کے لیے تلاوتیں وغیرہ سننے کے لیے دیتا ہوں اپنی نگرانی میں۔ تو میری رائے بھی یہ ہے والدین سے کہ بچوں کو موبائل کا استعمال ضرور کروائیں، لیکن اپنی نگرانی میں، تاکہ موبائل سے وہ اچھی چیزیں سیکھ سکیں۔ ماشاءاللہ، یہ تمام یہاں پہ والدین کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو ہیں ان کو رول ماڈل بچے سمجھ رہے ہیں، اور ہمیں ان کو رول ماڈل ہی رکھنا چاہیے۔ تو ان کے والد صاحب نے جس طرح کہا اسی طرح بچے کو آپ موبائل فون کا استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آگے جا کر ابو بکر بنیں گے۔ اچھا، ایک ذاتی میرا سوال ثاقب صاحب آپ سے، کیسا محسوس کرتے ہیں جب بڑے بڑے اسٹیجوں پر آپ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ حافظ صاحب کو لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، اور وی آئی پی پروٹوکول، اور اس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ والدین کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی، جیسے آپ نے فرمایا کہ محسوس کیسا کرتے ہیں، ظاہر کی بات ہے یہ اللہ کا بڑا انعام اور اکرام ہے۔ ہم تو اس قابل نہیں تھے، اللہ پاک نے اس قرآن کی برکت سے، دین کی نسبت سے اللہ پاک نے اس مقام تک پہنچایا۔ تو اس کے پیچھے جو ہے نا ان کے ساتھ اساتذہ اکرام کی محنت ہے، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ خوب اساتذہ کی باتوں پر عمل کیا، اور جس شعبے میں ہیں اس میں ماشاءاللہ تسلسل سے لگے رہے۔ کافی محنت ہے ماشاءاللہ ان کی کم عمری میں، تو اللہ پاک نے ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ بڑی خوشی میں ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور ہماری توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا، اللہ ہی نے اپنا فضل و کرم فرمایا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس طرف سے میں آخری دو سوال لوں گا، اس سے پہلے حافظ صاحب سے میں اپنا ایک سوال کروں گا کہ ایران میں جو آپ نے تلاوت کی اور اس میں آپ کی پوزیشن آئی، وہ آپ نے کون سے لہجے میں کی تھی؟ ہمارے یہ طلباء جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے والدین، ان کے لیے بتا دیں کہ وہ ایران والی جو آپ کی تلاوت ہے وہ کون سے لہجے میں تھی، کون سے مقام میں آپ نے تلاوت کی تھی؟ وہ جی، وہ مقام بیات میں تھی۔ مقام بیت، یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ ابھی حافظ صاحب نے یہاں بھی تلاوت کی، تو وہ مقام بیت میں انہوں نے تلاوت کی تھی۔ اس طرف سے آخری دو سوال، اور اس کے بعد آخری سوال، ٹوٹل 3 سوال اب ہم لیں گے۔ تو اس طرف سے جی مائک دے دیں کسی بچے کو، کون سوال کرے گا اس طرف سے؟ جی کون کرے گا سوال؟ جی بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں شعبہ سے ہوں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتنی کم عمر اور اتنا بڑا درجہ، اس میں کیا راز ہے؟ یہ میرا شوق تھا،
اور میرے والدین کا بھی شوق تھا اور اس کے پیچھے میرے اساتذہ کرام کی محنت تھی، تو اللہ پاک نے میرا یہ شوق پورا فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً ان کی کامیابی کے پیچھے ان کے اساتذہ اکرام اور ان کے والد محترم کی محنت اور ان کی اپنی بھی محنت، کہ اتنا چھوٹا بچہ، جب کہ ہمارے بچے آج کل آپ کو پتہ ہے کن کن مصروفیات میں ہیں، تو یقیناً ان کی محنت ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کوسچن کون کرے گا؟ سیکنڈ لاسٹ، آخری سے آخری، جی آخری سوال، آخری سوال کون کرنے جا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صوبان شبیر ہے۔ ابو بکر بھائی، آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے، ہمیں آپ سے ملاقات کر کر بہت خوشی ہوئی۔ میں اپنے تمام طلباء کرام کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے، آپ کو کتنی خوشی ہوئی، اپنے تاثرات بیان کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ لوگوں نے بہت اچھا اکرام کیا اور جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب آخری ایک سوال میرے پاس آیا ہے، حمزہ مسعود صاحب کدھر ہیں؟ ان کا ایک لکھا ہوا سوال میرے پاس آیا ہے، کہاں پہ ہیں؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، دیدار کروائیں، اور میں سوال پوچھتا ہوں کہ الفاظ کی ادائیگی، حروف کی پختگی خود پوچھتے ہیں؟ جی چلیں مائک دے دیں ان کو۔ میرے پاس لکھا ہوا ہے، اس کا سوال پہنچا ہے کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے چونکہ بچوں کی ترتیب کو دیکھ کے سوالات پہلے ان سے لیے کہ بھئی کیا سوال ہے، یہ نہ ہو کوئی اوٹ پٹانگ سوال ہو، تو ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات کیے بچوں نے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ میرا نام محمد حمزہ مسعود ہے، میں شعبہ حفظ میں سے ہوں۔ ابو بکر بھائی، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں وہ حروف کی ادائیگی اور مخارج کی پختگی کمزور کی وجہ سے وہ روک ٹوک کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی استاد محترم جب روک ٹوک کرتے تو آپ ان سے ناراض ہوتے تھے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت معصومانہ سوال کہ دوران کلاس جو ہیں وہ الفاظ کی ادائیگی کے لیے، اب اگر جہاں پہ خواہ ہے وہ گلے سے نہیں ادا رہا تو استاد اس کو وہیں پہ روک دیتا ہے کہ بھئی رک جاؤ، اس کو ٹھیک کرو تو آگے جاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں کیا آپ کو بھی غصہ آتا تھا استاد پر کہ یار مجھے کیوں روک دیا انہوں نے؟ جی میرے استاذ بھی تجوید بہت سختی سے پڑھاتے تھے، اور جب میری کوئی الفاظ یا حروف کی کوئی غلطی ہوتی تو وہ مجھے روکتے، اور مجھے خوشی ہوتی کہ میری جو غلطیاں ہیں وہ میرے استاذ جی دور فرما رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ، بے حد شکریہ۔ آپ تمام احباب کا بھی حافظ بھی بہت ہے اور انہوں نے آگے بھی جانا ہے۔ ہم حافظ صاحب کا ادارے کی طرف سے میں تہ دل سے مشکور ہوں، ان کے والد صاحب کا، ان کے خالو خرم بھائی، تمام احباب جو ان کے ساتھ تشریف لائے، پیر صاحب کا، تمام احباب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ آخر میں پیر احسان الحق صاحب جو ہیں وہ دعا فرمائیں گے اور دعا کے ساتھ ہماری اس محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ جی پیر صاحب۔